نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں پھیر دیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف۔ اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی دلی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے جو کہ ان کے دلوں میں ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد، انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اور ان کی کتاب برحق ہے، لیکن محض حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے وہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم بھیج دیں۔ یأتی اللہ بامری، اس معاملے کے متعلق اپنا نیا حکم بھیج دیں، اس وقت تک انہیں معاف کرو اور درگزر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور من خیر، جو بھی نیک کام تم اپنے بھلے کے لیے آگے بھیجتے رہو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام کیے ہوئے اعمال کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو متنبہ فرما رہے ہیں۔ یہود یہ ایمان والوں کے خیر خواہ بن کر اور ملمہ سازی، چکنی چپڑی باتوں سے ایمان والوں کو اپنا آپ خیر خواہ دکھا کر ان سے یہ کہتے تھے کہ ابھی تو پہلا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور ابھی بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو آپ اپنے نبی سے اس بارے میں پوچھیں، اور طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے، اور یہ جو شبہات تھے پیدا کرنا جو ہے شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ انہیں بہت اچھے طریقے سے علم تھا کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے، لیکن محض حسد اور جلن کی وجہ سے کہ ان کی اللہ کیا ہے، اتنا مقام کیسے ہے کہ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً بار بار آیات کے نزول کر کے ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور ہماری تردید کر رہے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے وہ اس طرح شکوک اور شبہات پیدا کرتے اور ملمہ سازی کرتے اور اپنے خیر خواہ ہونے کا باور کراتے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو متوجہ کیا کہ ایمان والوں، اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں سب سے پہلی بات کہ ایمان لانے ہی نہ دیں، جن کے ایمان لانے کا جذبہ ہے
انہیں ایمان میں لانے دیں. اور جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو اس ملمہ سازی کی وجہ سے وہ تمہیں دوبارہ سے کفر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے ذاتی حسد اور جلن کی وجہ سے، محض من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا. اب یقینی طور پر وہ سادہ لوگ مسلمان جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے یا ایمان ابھی تک قبول نہیں کیا لیکن ایمان قبول کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ راز فاش کیا کہ ان کے دل میں جو حسد ہے وہ تمہارے بارے میں خیر خواہی کا نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں. تو یقینی طور پر جب یہ بات آتی تو وہ جو ایمان والے تھے وہ لازماً ان کے خلاف سخت ہو جاتے اور ایسی کیفیت پیدا ہوتی کہ وہ ان سے الجھتے. اور اللہ کی حکمت میں یہ تھا کہ ابھی ان سے الجھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگلا حکم ایمان والوں کو دیا، فاعفو، درگزر کرو، وصفحو، چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر، ان کے اعتراض کا جواب بھی مت دو، خاموش رہو، حتی یأتی اللہ بامری، اس وقت تک کہ اللہ کا حکم آ جائے جس کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے. اور وہ حکم کے وہ حکم جہاد کے، یہاں تک کہ ان یہودیوں کا علاج کے لیے اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے. اور ابھی بھی اگر اللہ چاہیں تو جہاد کا حکم دے سکتے ہیں. اللہ کے ہاں کثرت کو قلت کے ساتھ، قلت کے ذریعے مغلوب کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظم چلانے کے لیے جو اپنے علم کے مطابق ایک مصلحت رکھی ہے اس وقت تک یہ حکم نہیں دے گا. حتی یأتی اللہ بامری، اللہ جب چاہیں گے تو ان کے علاج کے لیے جہاد کا حکم. اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ان کی شرارتوں کا علاج اللہ کے ہاں وہ کیا تھا بھائی؟ جہاد. اور قیامت کی صبح تک یہودیوں کا علاج جہاد کے ذریعے ہی ہو. یہ محبت سے سمجھنے والی قوم نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کیا بھی ہر چیز پر قادر ہے. کہیں ایمان والوں کے دل میں یا کمزور ایمان والے یا نئے ایمان والوں کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم تو انتہائی کمزور ہیں، بہت تعداد میں کم ہیں، ہم ان پر کیسے غالب آئیں گے. اللہ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس بات پر قادر. تو یہود و نصارہ اس وقت ایمان والوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا اپنا بہترین مشغلہ سمجھتے تھے. اور آج بھی اگر کوئی مسلمانوں میں اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کر رہا ہے تو اسے اچھے طریقے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ اور اہلکار ہے، وہ یہ دین کی خدمت نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کو یہ ذوق ہوتا ہے کہ میں ایسا سوال کر لوں کہ عالم دین خاموش ہو جائے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں ان کو خاموش کرا دوں. اور اسی جذبے میں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عالم دین کی دشمنی میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ دین اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. چنانچہ گزشتہ آیت میں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت کے ساتھ سوال کرنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ کثرت سے سوالات مت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، جو میں تمہیں حکم دوں بس اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جب تک کہ میں مزید کچھ نہ کہوں تو خاموش رہو، عمل کرتے رہو. اب جب تک جہاد کا حکم نہیں آئے تو ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو حکم کیا ہوا؟ پہلا حکم یہ ہوا کہ فاعفو واصفحوا، صبر کرو، صبر کرو. اور دوسرا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم. اور قرآن کا عمومی قاعدہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر
اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل، اور یہ صبر اور یہ نماز کا ادا کرنا اور تسلسل سے ادا کرنا، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، مالی اور جانی عبادت کرنا، مالی عبادت، جانی عبادت، یہ انسان پر انتہائی شاق گزرتا ہے، مشکل۔ مال سے محبت ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل، اور انسان کی جو جان ہے یہ راحت پسند ہے، چنانچہ ہم اپنے بدن کی راحت کے لیے معمولی کسی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے۔ تو کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ یہ صبر ہے، نماز ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اس کے علاوہ تم جو بھی نیکی کا کام اپنی بھلائی کے لیے کرو گے، اللہ کی طرف بھیجو گے، تقدمو، آگے بھیجو گے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا، نہیں، تجدوہ عند اللہ، تم اپنے اس عمل کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور صرف عمل کو ہی نہیں بلکہ ایمان والا اگر عمل کی نیت بھی کر لے تو اس نیت کے اجر کو بھی اللہ کے پاس پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر، کیونکہ عمل میں ممکن ہے کہ دکھلاوا ہو، ممکن ہے کہ تکبر ہو، ممکن ہے کہ خود نمائی کا جذبہ ہو، لیکن نیت تو دل کے ایک اندرون خانہ، ایک ارادے کا نام ہے کہ ایک شخص نے مسلمانوں کی قسم پرسی کو دیکھا اور ان کی خستہ حالت کو دیکھا، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ ان کی مدد کر سکے، اور اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کاش کہ میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں ان پہ لٹا دیتا۔ قیامت میں جب اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا تو ایمان والے اللہ سے کہیں گے کہ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ عمل تو تم نے نہیں کیا، لیکن جو تم نے جذبے کا اظہار کیا وہ اتنا مخلصانہ جذبہ تھا کہ ہم نے تمہیں اس عمل کا اجر عطا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو نیک اعمال تو دور کی بات، انہیں تو اللہ کے پاس پائیں گے ہی پائیں گے اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اخلاص سے کیے۔ صرف نیک اعمال ہی نہیں بلکہ نیک جذبے کا بھی جو اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے کو بھی تمہارے سامنے پیش کر۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں، اور زکوٰۃ کا ایک معنی تو صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا کرنا، اور دوسرا معنی نفلی صدقات کے، کہ ہم لاکھوں کے مالک ہیں تو سینکڑوں خرچ کر لیں، ہزاروں کے مالک ہیں تو دسیوں خرچ کر لیں، اور سینکڑے کے مالک ہیں تو چند اکائیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی اپنی وسعت کے بقدر 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ بہت قدردان ہے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پائے گا۔ تو اس انتظار میں نہیں کہ جب میرے پاس 1000 روپے ہوں گے تو میں صدقہ کروں، 100 روپے میں سے بھی صدقہ کر سکتا۔ چنانچہ ہم بہت سارے فضول کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر چائے کا پینا، یہ ایک فضولیات میں سے ہے، بار بار پینا، دن میں کئی مرتبہ پینا، ہم سارے اس میں ملوث ہیں۔ ہم وہی پیسہ بچا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے۔ اسی طرح زندگی میں اور بھی بہت ساری فضولیات ہیں جو ہم نے اپنے ذمہ لگائی ہوئی ہیں جو کہ ضروری نہیں، ہم اسی مال کو انہی فضولیات پر جو خرچ کیا ہوا مال، خرچ کیا جانے والا مال ہے، اسی کو بچا کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو ہم تھوڑے میں بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں گے اور یہ جذبہ پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کے جذبے کی وجہ سے اللہ ہمیں اور نوازے، یہ مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ رب العزت عمل کے جذبے سے بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔